اللہ نے سارے نبیوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے خوبصورت جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی کو پیدا فرمایا، اور سارے عالم کے انسانوں کے لیے نبی کا اعلان فرمایا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اب میں تم ساری دنیا کا رسول بن کے آیا ہوں۔ آپ کا ظاہر بھی اتنا خوبصورت اور آپ کی زندگی بھی خوبصورت۔ میں آپ کو اللہ کے نبی کا حلیہ بتاتا ہوں۔ آپ تشریف لے جا رہے ہیں مکہ چھوڑ کے مدینہ، راستے میں بھوک لگی، رابغ، ایک خیمہ دیکھا، وہاں ایک بوڑھی عورت بیٹھی۔ آپ نے ان سے کہا ماں جی کچھ کھانے کو ملے گا، پیسے دیں گے؟ اس نے کہا بیٹا بارش نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہے، قحط ہے، کھانے کو بھی نہیں ہے، پینے کو بھی نہیں ہے۔ تو ایک بکری کھڑی تھی، بالکل کمزور، اس کے جسم پر صرف کھال تھی۔ آپ نے کہا اس بکری کا دودھ نکال لوں؟ وہ کہنے لگی دیکھ تو رہے ہو اس کے جسم پر تو سوائے کھال کر ہے کچھ نہیں، کہاں سے نکالو گے؟ کہا مجھے اجازت دو۔ اب چونکہ ایک عجیب سا واقعہ ہو رہا ہے کہ ایک ایسی بکری سے دودھ نکالنے کی بات ہو رہی ہے جو چل بھی نہیں سکتی، تو بڑھیا آپ کو ایسے غور سے دیکھنے لگی کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے جو اس مری ہوئی بکری سے دودھ نکالنا چاہتا ہے؟ تو غور سے دیکھ رہی، تو آپ آنکھوں میں سما گئے۔ پھر اس نے اس کو بیان کیا۔ آپ نے اس بکری کے تھنوں کو پکڑا تو لٹک کے نیچے آ گئے، دودھ سے بھر گئے، تو اپنے بڑے برتن میں دودھ نکالا، اپنے تینوں ساتھیوں کو پلایا، خود بھی پیا، پھر دوبارہ دودھ نکال کے برتن پورا بھر کے اس بڑھیا کو دے دیا، اور آپ چلے گئے۔ شام کو اس کا خامد آیا، ابو معبد، انہیں کہا ام معبد یہ دودھ کہاں سے؟ کہا اس بکری کی۔ کہا پاگل ہے، یہ تو چل نہیں سکتی، اس کا دودھ کہاں سے آ گیا؟ کہا ایک نوجوان آیا تھا، اس کے ہاتھوں میں کوئی تاثیر تھی، جادو تھا، جس سے یہ دودھ نکلا ہے۔ وہ کہنے لگا ان عتیلی، بتاؤ وہ کیسا تھا؟ شاید آپ نے کبھی سنا نہ ہو اپنے نبی کا حلیہ، میں بتانا چاہتا ہوں ہمارے نبی کیسے تھے۔ کہ رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة ولم تجر به سعلة وصيم قصيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في صوته سحل في لحيته كثافة في عنقه ستع أكحل أحور أزج أقرن إن صمت فعليه الوقار وإن تكلم فسماه وعلاه البهاء أجمله وأبهاه من بعيد وأحسنه وأحلاه من قريب كأن منطقه خرزات نذب يتحدرن فصل لا هزر ولا نزر سبحان الله لم تقتحم عين من قصر ولا تشنه من طول ربعة انظر الثلاثة غصن بين غصنين۔ کیا اماں الفاظ بول گئی، آج تک عالم تھک گیا ترجمہ کرتے ہوئے، کہنے لگی میں تمہیں کیا بتاؤں، میں نے ایک شخص دیکھا، مجھے لگا جیسے 14ویں کا چاندی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا، ظاہر الوضاء ابلج الوجه، چمکتا چہرہ۔ میں پورا آپ کو ایک اور حدیث بھی ساتھ جمع کر لیتا ہوں۔ عظیم الہامہ، خوبصورت سر، بڑا، شدید سواد الشعر، سیاہ کالے بال، عظیم الہامہ، سر خوبصورت گولائی میں، واسع الجبین، کھلا ماتھا، ازہر اللون، کلیوں جیسا خوبصورت رنگ چمکتا ہوا، پھول میں چمک تھوڑی ہو جاتی، کلی میں زیادہ ہوتی، کلیوں جیسا رنگ چمکتا ہوا، ازج الحواجب، یہ بڑے خوبصورت گول، وہ آج کل کیسے یہ پر پینسلیں لگا 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 کے بیچاریاں یہاں تک لے جاتی ہیں، وہ پھر پینسل کا رنگ اتر جاتا ہے، پھر اندر سے وہی عجیب و غریب نظر آنے لگتا ہے۔ تو میرے نبی کی اللہ نے ایسے خود بنا دی، ایسے پورے چلتی ہوئی یہاں تک آتی تھی، من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے، یہاں یہ جگہ خالی تھی، جن کے ہوتے ہیں وہ بیچاری یہاں سے نکال 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 ہائے ہائے بھی کرتے ہیں اور نکالتے بھی ہیں، من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے، بینہما عرق یدرہ الغضب، یہاں ایک وین تھی، وین، جب آپ کو غصہ آتا تھا تو آپ غصے کو برداشت کرتے تھے، نکالتے نہیں تھے، برداشت کرتے، تو وہ یہاں ایسے 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 حرکت کرنا شروع کر دیتی تھی، تو اس سے پتہ چلتا تھا کہ اللہ کے نبی غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ فی عینیہ دعج، آنکھ بڑی خوبصورت، موٹی، سیاہ، اشکل، لمبی، اہدب، یہ بال بڑے لمبے، اکحل، بغیر سرمے کے سرمہ لگا ہوا، انجل، ابرج، اہدب، احوج، ادعج، اکحل، یہ سب نام میرے نبی کی آنکھوں کے ہیں کہ اللہ نے ایسی خوبصورت آنکھ کائنات میں اور کسی کو نہیں تھی، حسین آنکھ تھی، اس میں باریک سرخ دھاریاں تھیں، اور سیاہی سیاہ تھی، سفیدی سفید تھی، جب آپ آنکھ اٹھا کے کسی کو دیکھتے تھے کوئی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا، سب ایسے ہو جاتے تھے، اس لیے میرے نبی یوں نہیں دیکھتے تھے، لوگ ایسے دیکھتے تھے، جل نظرہ الملاحظہ،
ایسے جب کبھی آنکھ اٹھتی تھی پھر سب آپ کے سامنے یوں ہو جاتے تھے، کوئی آپ کے چہرے پہ نظر نہیں ڈال سکتا تھا۔ فی اشفارہ وطف، خوبصورت خوبصورت بال، اخن العرنین، ناک تھوڑا سا یہاں سے اٹھا ہوا، یہاں سے باریک، لہو نور یعلوہ، یہاں نور نظر آتا تھا، ایسے چمکتا ہوا چمکتا ہوا، ضلیع الفم، ہونٹ بڑے خوبصورت کھلے ہوئے کھلے ہوئے اور چوڑے منہ کے ساتھ، اشنب براق الثنایا مفلج الاسنان، دانت ایسے گولائی میں خوبصورت چمکتے ہوئے، جب کبھی آپ مسکراتے آپ کے دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا ہوا نظر آیا کرتا تھا۔ ایسے حسین دانت تھے ہمارے نبی کے کہ دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا ہوا نظر آتا تھا۔ یہ چار دانتوں میں تھوڑا فاصلہ تھا، باریک سا فاصلہ تھا، اس میں سے ایسے روشنیاں نکلتی تھیں آپ کی مسکراہٹ کے دوران۔ سہل الخدین، یہ گال آپ کے نہ ایسے نیچے کہ کمزور ہوں، نہ ایسے ابھرے ہوئے کہ برے نظر آئیں۔ کث اللحیہ، داڑھی بڑی خوبصورت گھنی نیم گھنگریالے، اور داڑھی میں سر میں 14 سفید بال تھے، اور ایک روایت میں 20 سفید بال تھے، اور کأن عنقہ جید دمیا، اور آپ کی یہ گردن مبارک سراہی کی طرح لمبی اور خوبصورت گولائی میں، جیسے کسی نے گھڑ کے آپ کی گردن کو بنایا ہوا ہو، اور آواز میں جادو، فی صوتہ سحل، آواز میں جادو، آواز میں کشش، آواز میں گرفت۔ طفیل بن عامر ایک بڑے عرب سردار ہیں، وہ مکے میں آئے، لوگوں نے کہا ایک جادوگر ہے جس کو سناتا ہے اس کا ہو جاتا ہے، تم اس کی نہ سننا۔ انہوں نے ڈر کے اپنے کان میں روئی ڈال لی کہ میں سنتا ہی نہیں۔ طواف کر رہے تھے، آپ پہ نظر پڑی، آپ نماز پڑھ رہے تھے ایک طرف کھڑے ہو کر، تو نظر پڑی تو کھچ گیا دل، تو کہنے لگے من ہوا، یہ کون ہے؟ تو مکے والوں نے کہا ہوا یہ وہی جادوگر ہے۔ تو طفیل کہنے لگے میری جی میں آیا، تو اتنا بڑا سمجھدار آدمی ہے، یہ اتنا خوبصورت انسان میرے خیال میں جادوگر نہیں ہو سکتا، میں اس کی سنتا ہوں، اگر اچھی بات ہوگی تو لے لوں گا، غلط ہوگی چھوڑ دوں گا۔ تو طواف پورا کر کے آپ کے پاس آ کے بیٹھ گیا، آپ نے سلام پھیرا، تو طفیل کہنے لگا ما تقول یا محمد، کیا کہتے ہو محمد، کچھ سناؤ۔ تو آپ نے چند جملے بولے، ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ تو وہ تڑپ گئے، میرے آپ کے لیے کوئی کشش نہیں ان کلمات میں ترجمہ بھی کر دوں تو کوئی کشش نہیں، لیکن وہ عرب سمجھنے والے، وہ کہنے لگا اعد فقط بلغنا قاموس البحر، ارے ذرا دوبارہ سنانا، تیرے ایک جملے نے 7 سمندر کا پانی پی لیا ہے۔ تو آپ نے دوبارہ سنایا، ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ تو کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھا دے۔ آواز میں ایک کشش تھی، جو سنتا تھا وہ کھچ جاتا تھا، خوبصورت آواز۔ بعید ما بین المنکبین، چوڑی چھاتی کھلی چھاتی، عریض الصدر، چوڑا سینہ، سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر۔ میں معذرت سے کہتا ہوں، کتنے خواتین بھی مرد بھی، آپ سجے پاسے پیٹ کھبے پاسے، آپ کھبے پاس پیٹ کھبے پاسے، آپ سجے پاسے، دیکھتے ہیں وہ ادھر ہوں تو پیٹ ادھر ہو جاتا ہے، ادھر ہوں تو پیٹ ادھر ہو جاتا ہے، جو ہنستے میں پیٹ ہے کرتا ہے، زبان سے نہیں، وہ پیٹ سے ہنستے گڑ 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 گڑ۔ تو میرے اللہ کو انتہائی ناپسند ہے، موٹا چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، اور مولوی موٹا تو سب سے برا لگتا ہے۔ بھائی احتیاط سے کھاؤ، اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، اللہ نے کسی کام کے لیے پیدا کیا ہے، تو کھانے پینے کا وقت اللہ نے آگے رکھ دیا ہے، خوب ڈٹ کے کھا لینا، حلال بھی کھاؤ احتیاط سے بھی کھاؤ، کلوا واشربوا ولا تسرفوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کھانے کا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اللہ نے اعلیٰ ترین غذا کی قسم اٹھائی، اور اس میں ذائقہ نہیں دیکھا، نہ انجیر کا ذائقہ ہوتا ہے اتنا اچھا، اور زیتون تو ویسے ہی کڑوا ہوتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ سموسے پکوڑے کی قسم ہی کھا سکتا تھا، مجھے سموسے کی قسم، مجھے پکوڑے کی قسم۔ تو اللہ نے ہمیں کھانے کا سلیقہ بتایا، طریقہ بتایا کہ اپنے یہ بوفے نہ کرو، بوفے 50 چیزیں پلیٹ میں ڈال لی ہیں اور پھر لگے ہیں جانوروں کی طرح کھاتے ہی جا رہے ہیں۔ میرے نبی ایک وقت میں 1 سالن کھاتے تھے، 2 کبھی نہیں کھائے، 1۔ اور زندگی بھر میرے نبی نے باسی کھانا نہیں کھایا، صبح کا پکا شام نہیں کھایا، شام کا پکا صبح نہیں کھایا، صرف ایک دفعہ حج کے موقع پر ام ہانی حضرت علی کی بہن مکہ میں، ان کے گھر باسی روٹی کے 2-4 لقمے لیے، ورنہ صبح کا پکا ہوا شام نہیں کھاتے تھے، یا تازہ یا فاقہ، تمہاری طرح نہیں 8 دن کا پکا کے فریج میں ٹھوک دیتا ہوں، کٹی رکھو تو کھاتی رکھو، یہ کیا، یہ بھی کچھ نہیں، 8 دن کا پکا کے کٹھا ہی ٹھوک دیا اندر، اب نکال کے بیگم اپنے ٹائم پہ گرم کر کے کھا رہی، میاں صاحب اپنے ٹائم پہ گرم کر کے کھا رہے ہیں، اب بھائی برتن صاف کیتی جاندے نا، اب بھائی کینیڈا، ہم تو پتہ نہیں کیا پڑا کینیڈا۔ میں انگلینڈ گیا تو میرے بڑے اچھے دوست ہیں، وہ کہنے کہ مولانا میں نئی گاڑی لایا ہوں، آپ کو اس میں بٹھانا ہے۔ اچھا کتنے کی؟ کہنے کا 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی ہے،
2.5 लाख पाउंड की। मैंने कहा इसका ड्राइवर कौन है? कहा जी ड्राइवर तो हम खुद ही होते हैं। मैंने कहा फिर हमारी सुजुकी अच्छी है जिस पर ड्राइवर रखा होता है, साफ भी करता है बिठाता भी है। तुम अच्छे 2.5 लाख पाउंड की गाड़ी ली है, टायर भी खुद धो रहे हो और उसके मैट भी खुद साफ कर रहे हो निकाल के, अभी बेगम ने बर्तन भी तुमसे साफ करवाने हैं, वो अलग से काम है। मेरे नबी सवा अलबतन व सदर, मेरे नबी का सीना और पेट बराबर था, सब तलकस, बिल्कुल ऐसे सीधा कद, बिल्कुल। और कभी जिंदगी भर पेट भर के खाना नहीं खाया, सुबह खाया शाम नहीं खाया, शाम खाया सुबह नहीं खाया, जानबूझ के। और जब खाया तो चंद लुक़मे। दकीक अल मसरबा, यहाँ बालों का तार था जो नाफ पे आके ख़त्म होता था, बाकी सारा जिस्म अनवर अल मुतजर्रद, चमकता हुआ जिस्म था, चमकता हुआ। रहबर राहा, ये हथेली कुशादा, शस्नल कफ़ैन वल क़दमैन, ये जगह और पाँव की ये जगह, इस पर गोश्त खूबसूरत मसीह अल क़दमैन, इस तरह था कि ये रगें नज़र नहीं आती थी, रगें नज़र नहीं आती थी। और जो हिस्सा आपका कपड़ों से बाहर नज़र आता वो नूर चमकता चमकता नज़र आता था। और इज़ा ज़ाला ज़ाला क़लअन, आप पूरा कदम उठा के रखते थे, ये ऐसे नहीं चलते थे, बल्कि आप पूरा ऐसे कदम उठाते थे पूरा। और युक़ारिबुल ख़ुता, कदम छोटा चाल में तेज़ी, ऐसे लंबे कदम नहीं उठाते थे, छोटा कदम लेकिन उसमें तेज़ी बहुत। यमशी तकफ़ियन, ज़रा कंधे झुका के चलते थे, अकड़ के ज़िंदगी भर नहीं चले, हमेशा यूँ चलते थे, थोड़ी गर्दन भी झुकी हुई, थोड़े कंधे भी झुके हुए और आजिज़, और हमेशा सलाम में पहल फरमाते थे, जिसको भी मिलते थे सलाम में पहल होती थी। और इतने आली अखलाक थे, कभी किसी को यूँ करके नहीं बुलाया, हमेशा यूँ करके इशारा करके, पूरे हाथ का इशारा करके बुलाया। और जब कभी आपको दाएं बाएं से कोई बुलाता या रसूल अल्लाह, तो अब यूँ नहीं करते थे, मैं यूँ खड़ा हूँ, मुझे फौजान कहता है मौलाना साहब तो मैं इतना ही करूँगा, जी फरमाइए क्या कहना है। कोई इधर से होगा तो मैं कहूँगा हाँ जी बोलो क्या कहना है। पर अपने नबी के अखलाक देखो, यहाँ से किसी ने आपको बोला या रसूल अल्लाह, तो आप यूँ नहीं करते थे, आप यूँ करते थे, जी फरमाइए, पूरा उसको सीना देते थे। कोई इधर से बोला था या रसूल अल्लाह, तो आप यूँ नहीं करते थे, आप पूरा ऐसे मुड़ते थे, फिर कहते थे जी फरमाइए, पूरा सीना देते थे उसको। और फिर कोई कहता आपसे बात करें तो आप यूँ हो जाते थे, कोई आपसे बात करनी आप यूँ हो जाते, जब तक वो बात ख़त्म नहीं करता था आप उसकी सुनते रहते थे। और जब किसी की बात सुनते थे तो बिल्कुल उसको चेहरा देते थे। ये मोबाइल ने हमारे अखलाक बर्बाद कर दिए। बच्चा माँ से बात करता है, वो बैठी मोबाइल दे, हाँ बोलो क्या कहते हो, सुन रही हूँ, बोलो सुन रही हूँ, आंखें इधर होती हैं और कान इधर होते हैं। ये जिससे भी आप ऐसा करोगे आपने उसके दिल को तबाह करके रख दिया। तवज्जो फरमाइए, हमारे उर्दू में कहते हैं तवज्जो, ता हटा दो तो निकलता है वजह, चेहरा। अपना बूथा शरीफ मेरी तरफ करो, मुझे इज्जत दो, मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करो। आपको सही सच्चा वाक़या सुनाऊं, हमारे फैसलाबाद में एक खातून स्कूल टीचर थी, तो वो पेपर चेक कर रही थी तो रोने लगी मार्किंग करते हुए। तो उनके हस्बैंड ने पूछा क्यों रोई हो, तो उसने एक पेपर निकाल के दे दिया, कहा इसको पढ़ो। तो उसमें एक सवाल था कि बच्चों से कि आप क्या बनना चाहते हैं। तो बच्चे ने लिखा था मैं स्मार्टफोन बनना चाहता हूँ, कि मैं देखता हूँ कि मेरी माँ और मेरे जो फादर हैं वो मुझे इतना तवज्जो नहीं देते जितना अपने फ़ोन को तवज्जो देते हैं। मैं उनसे बात भी करूँ तो वो अपने फ़ोन में लगे होते हैं और उसी में लगे मुझसे बात करते हैं। मेरा जी चाहता है मैं भी स्मार्टफोन होता। तो उनके खामिद ने पूछा तो क्यों रोई हो, कहा ये तेरे मेरे बेटे ने लिखा है। ये ऊपर तो रोल नंबर था ना, इनको तो पता था किसका रोल नंबर है, बाप को नहीं पता था। कहा ये तेरे मेरे बेटे ने लिखा है कि मैं स्मार्टफोन बनना चाहता हूँ। तो ये ज़रूरत की चीज़ है, लेकिन अब आप तो अपना कल्चर भूल गए। मरासी बड़ी एक आलीशान कौम होती है हमारे पंजाब में, तो वो हमारी पंजाबी की मिसाल है, मेरासियां दा पुत्र जमे उन्हें चुम चुम के मार छड़िया। तो ये स्मार्टफोन ने तुम्हें टॉयलेट में भी फ़र्क नहीं रखा, टॉयलेट में भी सौदे कर रहे होते हैं बैठे हुए। तो हर चीज़ की एक तरतीब है। मेरे नबी जब किसी की सुनते थे तो पूरी तरह मुतवज्जे होते थे, छोटे को भी इज्जत देते थे, बड़े को भी इज्जत देते थे। तो मेरे और अल्लाह के दरमियान जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हस्ती, ये वास्ता हैं, ये राबिता हैं कि मुझे अपनी ज़िंदगी में ढलना है उस महबूब के तरीक़े में जिससे मेरे अल्लाह ने पसंद किया। फ़ला व रब्बिक, ये कुरान की पहली कसम है। वल असर, ये कुरान की आखिरी कसम है। फ़ला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजर बैनहुम थुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। मुझे कसम है मेरे महबूब आपके रब की, सुभान, ये कुरान की सबसे खूबसूरत कसम है और इज़हार मोहब्बत में सबसे आलीशान कसम है कि अल्लाह ताला यूँ कह रहा है, ऐ मेरे महबूब मुझे आपके रब की कसम। खुद ही कसम उठाता है और अंदाज़ ऐसा है जैसे कसम उठाने वाला कोई और है और रब मोहम्मद कोई और है। ये इज़हार मोहब्बत की आखिरी शक्ल होती है कि
قسم اٹھانے والا اپنے آپ کو دو بنا دے، مجھے آپ کے رب کی قسم، کینیڈا والوں کو بتا دیں جب تک آپ کے طریقوں پر نہیں آئیں گے میں انہیں قبول نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی کو راضی کرنا، ان کے خوشی کو حاصل کرنا۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرا پڑوسی ہے، اس کی کھجور ایسے ہو کر میرے گھر کے صحن میں اس کے چند آتے ہیں شاخیں، جب پھل لگتا ہے تو وہ گر جاتا ہے تو میرے بچے اٹھاتے ہیں تو وہ ادھر سے دوڑ کے آتا ہے، ان کے منہ سے کھجور نکال لیتا ہے۔ آپ اسے کہیں کہ بچوں پہ اتنی سختی نہ کرے۔ آپ نے اسے بلایا، وہ منافق تھا، آپ نے اسے بلا کر کہا کہ یہ کھجور مجھے دے دو اور اس کے بدلے جنت میں مجھ سے ایک کھجور لے لو۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ مجھے اور میرے بچوں کو بڑی پسند ہے، کوئی اور ہوتی تو میں دے دیتا۔ اب چپ ہو گئے، وہ چلا گیا۔ ایک صحابی بیٹھے تھے، ابو الدحدہ، یا رسول اللہ میں لے دوں، مجھے آپ وعدہ کرتے ہیں، مجھ سے وعدہ کرتے ہیں آپ مجھے جنت میں لے کر دیں گے؟ آپ نے کہا ہاں۔ تو پیچھے پہنچ گئے، کہنے لگے بھائی کھجور کا سودا کرو۔ کہا جاؤ جاؤ، میں نے اللہ کے نبی کو نہیں بیچی، تمہیں کیسے بیچ دوں؟ کہنے لگے جو تیرے منہ میں آتا قیمت مانگو۔ کہنے لگا اپنا باغ مجھے دے دے، کھجور لے لے۔ باغ میں 600 کھجوریں تھیں۔ تو کہنے لگا پکی بات ہے؟ کہاں پکی بات؟ کہ چلو باغ تیرا، کھجور میری۔ انہوں نے کہا ٹھیک، مجھے اور کیا چاہیے؟ 600 کھجوروں کا باغ۔ دوڑے دوڑے آئے، یا رسول اللہ میں نے کھجور خرید لی، آپ اب اس کو دے دیں۔ ہم نے کہا انہیں مجھے تو دینی، تمہیں کیسے دے دی؟ کہا جی میں نے پورا باغ دے دیا اور کھجور اس سے لے لی، 600 کھجوروں کا۔ آپ نے کہا ہمارا پچھلا سودا کینسل، پہلے تھا ایک کھجور لے کر دوں گا، اب تیرا میرا سودا یہ ہے کہ تیرے لیے جنت میں بے شمار باغات بھی مل گئے اور تیرے لیے گھر بھی تیار ہو گئے۔ کم من عزق رداہ ودار فیاہ لأب الداہداہ۔ انہوں نے وہیں سے چھلانگ لگائی اور دوڑے دوڑے باغ گئے، اندر نہیں گئے، باہر سے کھڑے ہو کر کہا ام الدحدہ باہر آ جاؤ، ہم نے یہ باغ اللہ اس کے رسول کو دے دیا۔ یہ میرے عزیزو جہاں بھی رہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ زندگی کو اپنا ساتھی بنا لو، تو یہ جہان بھی آپ کا ہے، وہ جہان بھی آپ کا ہے۔ کوئی مشکل زندگی نہیں ہے، چند فرائض ہیں، 5 وقت کی نماز ہے، کیا زور لگتا ہے؟ کتنی دیر لگتی؟ 5 وقت نماز میں کتنی دیر لگتی؟ اور مسافر ہو تو آدھی ہو جاتی ہے۔ روزہ سال کے بعد آتا ہے، آپ کے تو روزے ٹھنڈے ہوتے ہیں، چلو لمبے ہوتے ہیں لیکن ٹھنڈے ہوتے ہیں، ہمارے روزے تو بڑے گرم ہوتے ہیں، وہ بھی سال کے بعد ہے۔ اس میں بیمار ہو جاؤ تو معاف ہے، سفر میں ہو تو معاف ہے، بعد میں رکھ لینا۔ زکوٰۃ وہ مالدار پر ہے، حج مالدار پر ہے، غریب پر نہ زکوٰۃ ہے نہ حج ہے، تو پیچھے صرف ایک نماز رہ جاتی ہے۔ نماز ایک ایسی دولت ہے جس کے بارے میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اسے ہر حال میں ادا کرو۔ اگر اس میں کوئی گنجائش ہوتی تو مجھے میدان کربلا میں میرے نبی کے نواسے کہ جب گردن اڑائی جا رہی تھی اور نماز کا ٹائم ہوا ہے تو آپ نے کوفے والوں سے کہا تھوڑی دیر رک جاؤ مجھے نماز پڑھنے دو، تو انہوں نے کہا ہم نماز پڑھنے کے لیے جنگ نہیں روکیں گے، تو آپ نے فرمایا پھر ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نے آدھوں کو لڑائی پہ لگا دیا اور آدھوں کے ساتھ مل کر آپ نے نماز ادا فرمائی، پھر ان کو لڑائی پہ لگا دیا اور پہلوں کو کہا نماز پڑھنے کو، اور عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے۔ تو ایک نماز ایسی چیز ہے، بہت بڑا مجمع اہل ایمان کو، نوجوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، حضرات بھی ہیں۔ میرے نبی کی زندگی میں نماز، میرے نبی جب دنیا میں تشریف لائے اور لیڈی ڈاکٹر ہی کہہ لو، دائی شفا بنت اسد، انہوں نے آپ کو ماں کے پہلو میں لٹایا تو آپ نے ایک دم ایسے کروٹ بدلی اور سجدے میں چلے گئے، لمبا سجدہ کیا، اور اس کے بعد سر اٹھا کے یوں کیا اور اس ہاتھ کا سہارا لے کر اس ہاتھ کو یوں اٹھایا اور ایسے انگلی کو کیا تو ایک پورے عالم میں نور ہی نور پھیل گیا اور آپ گرے، اور پھر اس بچہ جیسے ہوتا ہے ویسے آتے ہی اعلان کیا کہ میں سجدے لے کر آ رہا ہوں۔ اور جب آپ دنیا سے جا رہے تو آپ نے کہا نماز 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 نہ چھوڑنا۔ تو عبادات میں ایک نماز ایسی ہے جس میں گنجائش نہیں۔ اور اس کے بعد دوسری زندگی میں چند چیزیں ہیں، چند چیزیں، ان سب کا خلاصہ کروں تو 4 چیزیں ہیں، سب کا خلاصہ کروں تو 4 باتیں، وہ بھی حدیث پاک میں۔ میرے نبی نے فرمایا اربع من کن فیہ ما ضرہ ما فاتہ من الدنیا، 4 باتیں لے لیں اس سارے ہال کے حاضرین حاضرات سامعین سامعات، تو میرے نبی فرماتے ہیں اس کو سب کچھ مل گیا، سب کچھ مل گیا، 4 باتیں سب کچھ مل گیا۔ صدق حدیث، حفظ امانت، حسن خلیقت، عفت فی طعمت، 4 باتیں، سچ بولے جھوٹ نہ بولے، سچ بولے جھوٹ نہ بولے، دیانتداری سے کام کرے دھوکہ نہ دے، اخلاق اچھے ہوں بد اخلاق نہ ہو، رزق حلال ہو حرام نہ ہو۔ 4 باتیں جو کر لے گا وہ پورا دین اس کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ عبادات کے بعد نماز فرائض، تو ایک سچائی ہو، ایک دیانتداری ہو، ایک اخلاق اچھے ہوں اور ایک رزق حلال ہو، تو ہر چیز آپ کے تابع اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ یہ پورے کا پورا دین ہے جو میرے نبی لے کر دنیا میں تشریف لائے۔ یہاں کے ماحول میں دوڑ لگی ہوئی ہے اور ایک دوسرے کو خیال کرنا یا اس کے لیے وقت نکالنا، خاص طور پر جہاں والدین
پوری دنیا میں ہی پریشان ہیں، لیکن ان ملکوں میں زیادہ پریشان ہیں کہ پتہ نہیں سسٹم ایسا ہے یا قدر کوئی نہیں ہے۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا تھا کاش میری ماں زندہ ہوتی تو تم لوگ دیکھتے میں کیا کرتا۔ میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا، سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں مجھے پکارتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ ایک صحابی کا پیغام آیا ان کی بیگم کا کہ وہ مر رہے ہیں لیکن کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، تو آپ تیزی سے اس کے گھر گئے، دیکھا تو وہ بول رہے ہیں۔ ہم نے کہا کلمہ پڑھو، کہا جی نہیں پڑھا جاتا، ویسے بول رہے ہیں نہیں پڑھا جاتا۔ آپ نے پوچھا اس کے والدین میں کون زندہ ہے؟ کہا جی ماں زندہ ہے۔ آپ نے کہا بلاؤ، ان کی ماں آ گئی۔ آپ نے کہا تم اس سے ناراض ہو؟ کہا جی ناراض ہوں۔ کیا ناراضگی ہے؟ کہ یا رسول اللہ بدتمیزی سے بولتا تھا، بس اور کوئی ناراضگی نہیں، بہت نیک بچہ ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، مجھ سے بولتا ہے تو سخت ہو کے بولتا ہے، ریش ہو کے بولتا ہے۔ تو آپ نے کہا معاف کرتی ہو؟ کہا نہیں میں نہیں معاف کرتا۔ تو آپ نے فرمایا میں اسے آگ لگا دوں پھر سفارش کرو گے؟ کہا ہاں پھر تو کروں گے۔ کہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو اللہ اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ انہوں نے کہا نہیں میں معاف کرتی ہوں۔ جب ماں نے کہا میں معاف کرتی ہوں، آپ نے کہا کلمہ پڑھو، تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ، اور اس کی جان نکل گئی۔ پھر آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا اور فرمایا کہ جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، ان کی نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ تو مجھے آپ اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں، آپ فیملیز والے ہیں، اپنے ماں باپ کو عزت دیں، اپنے ماں باپ کے پاؤں دھو کر پئیں، ان کی دعا لے لیں، وہ دعا آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گی۔ ماں باپ کی دعائیں وہ کام کرتی ہیں جو نہ امریکن ڈالر کرتا ہے، نہ کینیڈین ڈالر کرتا ہے، نہ برٹش پاؤنڈ کرتا ہے، نہ پاکستانی ہندوستانی روپیہ کرتا ہے۔ ماں باپ کی دعاؤں سے ساتوں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، زمین آسمان کی برکتیں سمٹ کر ان لوگوں کے پاؤں میں آتی ہیں جو اپنے ماں باپ کی دعا لیتے ہیں۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو فلاں آدمی گوشت بیچنے والا، اس کو ہم قصاب کہتے ہیں، قصائی، یہ کوئی اتنا بڑا معزز پیشہ نہیں ہوتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ میرا ساتھی گوشت بیچنے والا، تو اس کو دیکھنے چلے گئے۔ دیکھا تو ایک عام آدمی جیسے گوشت بیچ رہا ہے، ایسے ہی سارے بازار میں بیٹھا ہوا، دوسرے بھی بیٹھے ہوئے۔ جب شام ہوئی اس نے تھیلے میں گوشت کا ٹکڑا ڈالا اور گھر گیا، تو موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ گئے۔ تو اس نے جا کر گوشت کو کاٹ کے ہانڈی میں چڑھایا، آٹا گوندنے لگا، آٹے کو رکھ دیا، پھر سالن تیار کیا، پھر روٹی تیار کی۔ ایک عورت بوڑھی یوں کر کے چارپائی پہ لیٹی ہوئی تھی، اس کو ہلایا جلایا، ماں جی اٹھ کے بیٹھ گئی۔ تو اس کو ہاتھ کا سہارا دے کے کھانا کھلایا، اپنے ہاتھوں سے کھلایا، کھلاتا رہا۔ جب اس نے کہا بس تو اس نے اس کا منہ صاف کیا، کلی کرائی۔ جب وہ لیٹنے لگی تو کچھ بولی، تو موسیٰ علیہ السلام دور کھڑے تھے، سمجھے نہیں کہ یہ کیا بول رہی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ کہنے لگا حضور کیا بتاؤں کیا کہہ رہی تھی، جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ مجھے دعا دیتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے، تو میں تو غریب کسائی ہوں، موسیٰ تو بہت بڑا نبی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں نے تیرا کام کر دیا ہے، تیری ماں نے تیرا کام کر دیا ہے۔ میرے عزیزو، ممکن ہے ماں باپ کی خدمت کرنا، دعا لینا تمہیں یہاں مشکل نظر آئے، لیکن اللہ کی قسم اسی میں آپ کی دنیا چھپی ہوئی ہے، اسی میں آپ کی آخرت چھپی ہوئی ہے۔ اپنے ماں باپ کی دعا لو، اپنے ماں باپ کی دعا لو، اپنے ماں باپ کی دعا لو۔ دوسرا رشتہ ہے یہاں خاوند اور بیوی کا۔ پورے ویسٹ میں طلاقیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، بہت زیادہ طلاق کی ریشو بڑھ گئی ہے۔ یہ سب سے خوبصورت رشتہ ہے، سب سے عالی شان رشتہ ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ اور آپ کو ایک عجب حدیث سناؤں، سب سے پہلے جو چیز قیامت کے دن میری نیکیوں اور برائیوں کو تولنے کے لیے جب اللہ ترازو لگائے گا تو سب سے پہلے جو چیز تولنے میں رکھی جائے گی وہ میرا بیوی کے ساتھ سلوک تولا جائے گا، اور بیوی کا خاوند کے ساتھ سلوک تولا جائے گا۔ یہ وہ رشتہ ہے جس کو سب سے پہلے جنت میں بنیاد رکھی گئی، اللہ نے آدم اور حوا کا نکاح پڑھا کر انہیں خاوند اور بیوی کے رشتے میں جوڑا، اور یہی رشتہ جنت میں جا کے آخر میں بھی یہی رشتہ ہے، وہ خاوند اور بیوی کا رشتہ ہے۔ میرے نبی نے 11 شادیاں کی، اللہ کی قسم صرف ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے کی کہ گھر میں زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ نماز کے لیے ایک لوٹا پانی چاہیے، 10 منٹ چاہیے، لیکن گھر میں اچھے اخلاق کے لیے بہت بڑا ظرف چاہیے۔ بیوی کے اخلاق و خاوند کے لیے، خاوند کے اخلاق و بیوی کے لیے۔ یہ اتنا خوبصورت رشتہ ہے، اتنا بنیادی رشتہ ہے کہ تمام رشتے اس کے سامنے چھوٹے پڑ جاتے ہیں۔ ہمارا عام طور پہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ہم اپنے اس رشتے کو بچائیں باقی رشتوں کی زیادتی سے۔ والدین سختی کریں تو اپنی بیوی کو بچاؤ، بیوی سختی کرے تو اپنے والدین کو بچاؤ، بیچ میں تم ایک ترازو کا کام کرو۔ ہم اپنے گھر کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو جو ڈالر سے نہیں خوبصورت ہوگا، یہ آپ کے اخلاق سے خوبصورت ہوگا۔ ایک میٹھا بول وہ بیوی کے دل کو خرید لیتا ہے، ایک میٹھا بول وہ خاوند کے دل کو خرید لیتا ہے۔ ایسی اولاد کے ساتھ بھی وہ شدت اور سختی نہ ہو، بلکہ نرمی کا معاملہ ہو، پیار محبت کا معاملہ ہو۔ میرے نبی نے حسن حسین کے ساتھ 7 سال گزارے، اپنے ایک نصیحت نہیں کی، ان کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کو
ٹائم دیتے تھے، اس طرح صفات منتقل ہوتی چلی گئیں۔ یہ چند چیزیں ہیں، ان کو کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے تو دنیا بھی آپ کی ہے اور آخرت بھی آپ کی ہے۔ اور میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے، اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لینا اٹھ کے، اگر کسی سے بات چیت بند ہے تو صلح کر لینا۔